السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے مسائل کو بیان کیا ہے، روزے اور رمضان کی بات کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا مجھے جب بھی پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو قبول کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہماری باتوں پہ یقین کریں، ہم پہ پختہ ایمان رکھیں، ہم ان کے لیے رشد و ہدایت کی راہوں کو ہموار کرتے رہیں گے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی منفرد دعا بیان کرنی ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت الامام استاد الحدیث امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں چند لوگ آئے، وہ مہمان تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مہمان کی خدمت کرتے، کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آتا تو آپ کبھی انکار نہ کرتے تھے۔ جب وہ مہمان آئے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر پیغام بھیجا کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ لا کر دو اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ تمام گھروں سے پیغام آیا کہ مہمانوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک کھجور نہیں ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے، اور ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، جو تک کی گندم تک کی روٹی نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے گھرانے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام المعصومین ہیں، اور درویشی دیکھیں، سادگی دیکھیں، دنیا سے بے رغبتی دیکھیں کہ چند مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی گھر میں سامان نہیں ہے۔ بہر صورت جب گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو رسول رحمت نے کیا فرمایا؟ رسول رحمت فرما لگے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ آپ نے کہا میرے اللہ، میں تیرے در کا سوالی، تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، تیری رحمت کا، کیونکہ ان دونوں خزانوں کا مالک تو ہے۔ اللہ مجھے اپنا فضل عطا کر دے اور مجھے اپنی رحمت عطا کر دے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابھی رسول رحمت علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ فوری بنی ہوئی بکری رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ تو رسول رحمت علیہ السلام نے اس بنی ہوئی بکری کو مہمانوں کے سامنے رکھا اور فرمایا ہذہ من فضل اللہ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فضل آیا ہے، ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی کو پکاریں، فوری رزق کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے اپنے اللہ سے پورے یقین سے دعا کریں، اور بالخصوص اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اور اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگر آپ پہ تنگ دستی ہے اور اگر آپ کے حالات تنگ ہیں، مالی طور پہ آپ کمزور ہیں، تو یہ دعا بہت بڑا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر پل، ہر دم، ہر قدم، ہر کیفیت اور ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے در کا ہی مانگت رکھے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔